الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے تو میں بہت اعلیٰ آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور سفیان بھائی آپ کو بھی، کہ آپ کے لختے جگر میں اور آپ کے پوتے نے الحمدللہ نورانی قاعدہ کا آخری سبق پڑھا اور کتاب کو مکمل کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو آخری آیت ہے اس میں یہی کہا گیا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر سب سے بہترین تعلیم قرآن کی تعلیم، اور قرآن کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے بغدادی قاعدہ پڑھایا جاتا تھا، پھر جا کر یسرن القرآن پڑھایا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ڈائریکٹ نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور نورانی قاعدہ پڑھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی پڑھنے والا طالب علم مجہول انداز میں قرآن نہ پڑھے، بلکہ سب کے سب معروف انداز میں پڑھے، جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں چھوٹا بچہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر پر جھوم جھوم کر برستی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 6 نسل اب تک عالم ہیں۔ 6 نسل، سب سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ان کے لڑکے تھے مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لڑکے تھے مولانا طارق طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لڑکے تھے مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لڑکے تھے مولانا سفیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے لڑکے ہیں مولانا شکیب الحسن جو موجود اس وقت دیوبند کے اندر ہے۔ تو وہ یا کہ 6 نسل ان کی یہ علماء والی نسل کہلاتی ہے۔ جب مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے طارق طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بیٹے تم حفظ پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن جب مکمل کر لیا، حفظ کر لیا انہوں نے چند مہینوں میں، تو طارق طیب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے اب تم کو اختیار ہے عالم بنو یا نہ بنو۔ ہمارا جو اختیار تھا وہ حافظ بنانا تھا، اس لیے کہ تم حافظ بنے ہو اس کا فائدہ مجھے ہوگا، اور عالم بنو گے تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا۔ یہ جملہ ہے کہ حافظ بنو گے اس کا فائدہ مجھے ہوگا، اور عالم بنو گے تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا۔ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت، کہ جو بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ والد اگر اپنے بچے کو مکتب میں بھیجتا ہے اور بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے، یقینی بات ہے جیسے آج شب برات ہے، تو یہ بچہ یا یہ بچیاں اپنے گھر میں جا کر کے رات بھر قرآن پڑھے گی۔ اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہندی کتاب لے کر رات نہیں پڑھے گا، یا یہ کہ انگریزی کتاب لے کر نہیں پڑھے گا۔ معلوم ہے کہ یہ کتاب صرف اور صرف فن والی ہے، دنیا کمانے والی کتاب ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی جس کتاب کے اندر ہے وہ ہے قرآن کریم، جس کو لے کر بچیاں، عورتیں، مرد، بچے سبھی کے سبھی آج قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم آدمی کثرت سے پڑھتا ہے تو گرچہ اس کو دعا مانگنے کا موقع نہ ملے،
پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کی برکت ہے یہ، تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ بھی مل سکے اگر، تو بھی اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بادشاہ بنے تو ان کے لڑکے نے قرآن مکمل کیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے پاس گئے اور کہا ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا ہے، لیکن جیسے کہ یہ بچہ اللہ کے حافظ بن جائے، یہ آمین، تو آپ کو خوشی ہوگی، آپ آئیں گے دادا کے پاس، کہیں گے کہ دادا پوتا آپ کا حافظ بن کے مبارک ہو، تو آپ اس موقع یہی کہیں گے نا کہ خوشی اس وقت مجھ کو ہوگی جبکہ میرا بیٹا حافظ بن کر کے مجھے کہتا کہ ابا میں حافظ بن گیا ہوں، آپ کو مبارک ہو۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ ابا جان کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے۔ تو اورنگزیب کے والد نے کہا کہ مجھے خوشی نہیں ہے اس بات پر، یہ تجھے مبارک ہو، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جبکہ میرا بیٹا حافظ بن کر کے آتا اور مجھ سے کہتا کہ ابا جان میں حافظ بن گیا۔ کیونکہ جب بچہ حافظ بنتا ہے اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن نور کا تاج بنایا جائے گا۔ پوتا کے حافظ بننے پر دادا کو تاج نہیں بنایا جائے گا، ماں باپ کو تاج بنایا جائے گا۔ تو کہتے یہ بات ان کو ایسی لگی کہ بادشاہ وقت 56 سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کو لکھتے تھے اور بازار میں اس کو ہدیہ میں بیچتے تھے اور اس سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ سرکاری خزانے سے کبھی بھی ایک دانہ بھی انہوں نے اپنے گھر میں استعمال نہیں کیا۔ اتنے بڑے تہجد گزار ایماندار اللہ والے تھے، کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں محنت کر کے انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اب دیکھیے ملکوں کی لڑائی، حکومت چلانا، رعایا کی عمر گیری کرنا، اس کے باوجود وہ مکمل قرآن کریم چند مہینوں میں حفظ کر لیا، اور حفظ کرنے کے بعد اب جگہ باپ کے پاس اور کہا ابا جان آپ کو مبارک ہو کیونکہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے۔ تو ان کے والد نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ تو نے اب قیامت کے دن نجات کے لیے سامان فراہم کر دیا ہے۔ یہ تعلیم قرآن کی ہے۔ ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے گا اگر تو اس کو انعام ہی انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ حفظ شروع کیا ابھی حفظ مکمل نہیں کیا اور وہ بچہ انتقال کر گیا، اب کہتے ہیں کہ انتقال کرنے کے بعد اس کے والدین کو اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفظ اس کو مکمل کروا دیتا ہے۔ گویا کہ حافظ قرآن کو ضائع نہیں ہونے دیتا، قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کو مکمل کروا دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتیں قرآن پر نازل ہوتی ہے۔ یہ مکتب ہے، مکتب جس جگہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اس کی نسبت مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں جو صفہ چبوترا ہے جو پہلا مدرسہ کہلاتا ہے اس کے ساتھ اس وقت قائم ہے۔ وہاں پر ایسے ہی بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس اور حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ مکتب ہے، اور حدیث میں آتا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں سے جب کسی گھر میں چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ رسول بینہم، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر وہ آپس میں قرآن کریم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، اس پر اللہ کی طرف سکینہ نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں ڈھانپ لیتی ہے۔
وغشم الرحمن رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے چہار جانب اس کے احاطہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے نزدیک اس کا ذکر کرتے تذکرہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مکتب ہے، کامیاب مکتب ہے، بچے بچیاں سب تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے بھی نورانی فائدہ مکمل کیا ہے۔ یہ تعلیم کا ان کا پہلا مرحلہ، پہلا زینہ ہے۔ اب سپورٹ اس کے اندر والا آپ لوگوں کی جانب سے سپورٹ ملنا چاہیے اس کو۔ ابھی یہ مکمل کیا، ابھی دہرائیں گے، دہرانے میں اما پارا شروع کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن ایک نور ہے، جب گھر کے اندر نور آتا ہے تو گھر میں روشنی آتی ہے۔ بچہ جب تک رہے گا چھوٹی چھوٹی آیت، اگر یہ آج اس قرآن آیت کو بھی اگر پڑھے گا گھر کے اندر، چونکہ ساری قرآن کی آیتیں صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گھر میں خیر و برکت نازل کرے گا۔ اور اس بچے نے اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی آج کی رات میں، جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی دے دیتا ہے، رہائی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کی دعا کو رد نہیں کرے گا، ہر حال میں دعا قبول کرے گا۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس بات پر کہ اس بچے نے آج یہ قاعدہ مکمل کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو آگے کا تعلیمی مرحلہ سر کرنے اور آگے تک بڑھانے کی اس کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارک آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ایک مکتب ہی قائم کیا، اپنے بچوں کو ڈالا اس کے اندر تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکے آپ، اور لوگوں کے لیے روشنی کا مینارہ قائم کر سکے آپ۔ یہ اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ اچھا پڑھتا بچہ بھی ہے، یہ بہت مکمل کیا ہمارے سامنے انہوں نے۔ یہ مبارکبادی کے قابل آپ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کے پڑھنے قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور ہر اعتبار ترقی کا ذریعہ بنائے۔ بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں دل کی گہرائی سے آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی تاریخ میں مکمل کرا کر کے ایک خوشنودی آپ لوگوں کو عطا فرما دی، ایک ایسے دن میں جس دن کے اندر شب برات ہونے والی ہے اور اگلا دن 15 شعبان کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے دن میں جب رات میں آپ لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اعمال کے ساتھ ایک یہ بھی نیکی کے وصف کر دی جائے گی کہ ماشاءاللہ سفیان کے لڑکے نے آج نورانی قاعدہ مکمل کیا ہے اور یہ قرآن کا ایک حصہ ہے۔ یہ گویا کہ بچے کے ذریعے آپ لوگوں کی نیکی میں چاند لگا دیا جائے گا اور ایک طرح سرخروئی آپ کو حاصل ہو جائے گی اور ایک طرح سے برکت کا ذریعہ بن گیا یہ بچہ آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ بے حد قبول فرمائے اور ان سارے بچوں کو قبول فرمائے اور ان کے ارادے قبول فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے بات فرمائے۔ استاد بچے کے ہیں وہ بھی مبارکبادی کے قابل ہے، بچے مبارکبادی کے قابل ہے اور آپ سب کو بھی دل کی گہرائی سے بہت بہت مبارک ہو۔ بہت خوش ہو بیٹا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے۔